کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، کن ہستیوں کا گواہ آسماں۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 90 تک ہم نے لیسن پڑھا، اور آخری آیت میں آیت نمبر 90 میں ایک خلاصہ ہے ساری سورۃ یوسف کا، اس کا نچوڑ ہے، اس کا ایسنس ہے، اور عمل کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو شخص تقوی اور صبر کی روش کو اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 91، قالوا، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اخوان یوسف نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر تجھے ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک البتہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان کی نسبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، اور اس وقت وہ اس حقیقت کو نہ سمجھے کہ دراصل یوسف علیہ السلام اپنی خوبیوں، اپنے صبر، اپنے تقوی کی وجہ سے اپنے والدین کے بہت احترام اور ادب کی وجہ سے ان کی نظروں میں محبوب ہیں، اور ضرور کوئی خوبی ایسی یوسف علیہ السلام کے اندر موجود ہے جو باقی بھائیوں میں موجود نہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے ان کی نسبت زیادہ محبت لے لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو اس وقت اخوان یوسف نہ سمجھے، اور اس حسد کی وجہ سے انہیں لے جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن ایک سارے لمبے عرصے اور ایک لمبی داستان کے بعد اب یہ موقع آیا کہ جب وہی اخوان یوسف ایک محتاج کی طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور اس موقع پہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ عزیز مصر اور کوئی نہیں یوسف علیہ السلام ہیں، تو اس پر بے اختیار وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے۔ یعنی یہ معاملہ صرف ایسا نہیں تھا کہ باپ کو یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب تھے، بلکہ ان کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی تمام بھائیوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا، رسالت کے لیے چنا، عزیز مصر کے عہدے کے لیے چنا، کہ اس مشکل ترین قحط کے عرصے میں بندوں کی ایک طرح سے مدد کے لیے اللہ نے ان کو سبب بنایا۔ لہٰذا یہاں ہمارے عمل کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی خوبی ہے جس خوبی کی وجہ سے اس کو سراہا جاتا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، وہ زیادہ محترم ہے، تو ہمیں اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنی چاہیے، بجائے اس سے حسد کرنے کے، بجائے اس کی ٹانگ کھینچنے کے، بجائے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے، بجائے اس کو قتل کے ارادے کرنے کے، بجائے یہ کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس کو سین سے ہٹا دیا جائے اور نہ یہ رہے نہ اس کی بات ہو، اور پھر ہم ہی
نمایاں ہو جائیں اور ہم ہی افضل ہو جائیں؟ ہمیں اس کی جگہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جو خوبیاں ایک شخص کو محترم بناتی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا عمل کا پیغام، اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سے بڑھ کر کوئی نعمتیں حاصل ہوں، کوئی شخص زیادہ ذہین ہے، کوئی زیادہ لائق ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ نوازا ہے تو ہمیں اس معاملے کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی۔ ایسی خوبیاں پیدا کرنے کی ضرور کوشش کی جائے جن کی وجہ سے ہم بندوں کی نظر میں بھی اور اللہ رب العزت کی نظر میں بھی ایک بہتر انسان قرار پائیں۔ اور دوسری بات کہ جس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کا اذن ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں بہت ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ خوش کس بات پہ ہیں؟ کہنے لگے خوش اس بات پہ ہوں کہ یہ ساری کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ سب میری مرضی کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ سب تو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق تو نہیں چل رہا۔ انہوں نے فرمایا جو میرے اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، اس لیے میں ساری کائنات کے نظام پہ مطمئن ہوں، میں ہر چیز پر، ہر فیصلے پر مطمئن ہوں کہ یہ فیصلہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ حسد انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، منفی جذبات پیدا کرتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، کسی بھی شخص کی خوبی کو یا اس کو حاصل ہونے والی کسی نعمت کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا، یہ سوچ انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا اب یہاں ایک طویل عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ اپنے عمر کے اعتبار سے بھی اخوان یوسف اب ایک کافی میچیور لیول پہ آ چکے تھے، اور تمام حالات اور واقعات سے اور آخر جو نتیجہ ان کے سامنے آیا اس سے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی، اور بے شک البتہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اچھا، ایک اور عمل کی بات یہاں یہ ہے کہ جس انسان کی اچھی تربیت ہوئی ہو، پھر زندگی میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں وہ شخص ضرور اس تربیت کا اثر دکھاتا ہے۔ اگرچہ اخوان یوسف کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں بہت وقت لگا، بہت زمانہ انہوں نے لیا، لیکن اس کے باوجود جب ایسے موقع پر پہنچے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ غلطی کا اعتراف کر لینے میں ہی انسان کی عظمت ہے، یہ انسان کی میچیورٹی کی نشانی ہے کہ جب موقع آئے تو انسان قبول کرے اس بات کو کہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اور آخری دم تک اس بات پر ڈٹے رہنا اور اڑے رہنا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی غلطی ہے تو وہ کسی دوسرے میں ہی ہوگی، کوئی خرابی ہے تو دوسروں میں ہی ہوگی، اور اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا یہ ایک امیچور سوچ ہے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے ادا کیے۔ وہ زمین جو حرم ہے، جو اس زمین پر، اس گلوب، اس ارتھ پر سب سے زیادہ محترم مقام ہے، وہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرنے کو حلال سمجھ لیا گیا۔ مسلمانوں کو کس کس طرح ستایا گیا، کس کس طرح انہیں پریشان کیا گیا کہ آخر انہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن 8 سال بعد ہی سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے سامنے جب ایک فاتح کی حیثیت سے کھڑے تھے تو آپ کا انداز کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو شکر کے اظہار کے طور پہ اور عاجزی کے اظہار کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ روایات میں یہ ذکر بھی ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک کجاوے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی یا اونٹ کی کوہان کو ٹچ کر رہی تھی۔ مراد کیا ہے کہ بہت زیادہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ آپ کی زبان مبارک پر تکبیرات کے الفاظ تھے، اور تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، یعنی اپنی بڑائی کے احساس کے ساتھ آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت کی بڑائی کے اعلان کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ حالانکہ آپ فاتح کے طور پہ داخل ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں نعرے نہیں لگائے اور اپنی بڑائی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر و کبیرہ کے الفاظ کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ اسی طرح آپ کا ایک فرمانبردار متقی انسان کا فاتح کے طور پہ داخل ہونا ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ایک جابر حکمران جب فاتح ہوتا ہے تو اس کا داخل ہونا ہو۔ آپ نے کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، حتیٰ کہ ملامت تک نہیں کی، اور یہی الفاظ ادا کیے اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ انسان کی وسیع ظرفی کی علامت ہے، جب وہ بدلہ لینے پر قادر ہو وہ دشمن کو معاف کر دے، جب وہ کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو وہ اللہ رب العزت کا ایک عاجز اور متقی بندہ بن کر رہے۔ اور یوسف علیہ السلام بھی اس موقع پر ایک مکمل با اختیار اور با اقتدار انسان کی حیثیت میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائیوں کو کوئی لعنت ملامت نہیں کی اور ان کے لیے بھی گویا عام معافی کا اعلان کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا ٹائٹل کیا ہے کہ وہ محسن تھے، لہٰذا محسن کی صفات میں یہ چیز شامل کر لیجئے کہ انسان بدلہ لینے پر قادر ہو، اس کے باوجود درگزر کرے، اس کے باوجود معاف کر دے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں کوئی مجبور ہے، کوئی کمزور ہے، وہاں تو بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، اور جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یا ہمیں ہی نقصان نہ پہنچے تو وہاں ہم عاجز بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایون ہماری روڈز پر جب ٹریفک چلتی ہے تو عموماً میں اس بات کو محسوس کرتی ہوں کہ اگر ایک گاڑی چلانے والا یہ سمجھتا ہے کہ دوسری گاڑی اس کی گاڑی سے بڑی ہے تو شاید وہ فوراً اس کو راستہ دے دے گا، اور اس کے برعکس کسی پیدل چلتے کو یا کسی سائیکل سوار کو جس کو اپنے سے کمزور محسوس کیا جائے، اس کو شاید زور کا ہارن دے کے اور اس کو پریشرائز کر کے اپنی راہ نکالی جائے، اور جہاں یہ محسوس ہو کہ میں دوسرے سے لڑ نہیں سکتا وہاں عاجز بن جائے انسان۔ تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھے، کبھی فیصلہ کرتے ہوئے بندوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرے کہ جو بندہ کمزور ہے اس کے سامنے میں شیر بن جاؤں اور جو بندہ طاقتور ہے اس کے سامنے انسان بھیگی بلی بن جائے، نہیں، بلکہ ہمیشہ اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے کئی گنا اور ظاہر ہے کہ بے شمار گنا طاقتور ہے، اور ایک دن مجھے میرے رب کے سامنے ایک محتاج اور بے بس انسان کی حیثیت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر مہربان ہو اور وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وہ ہم سے درگزر کر دے، اس دن ہمیں لعنت ملامت نہ کی جائے، تو ہمیں اللہ کے بندوں پر مہربان ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ لہٰذا محسن کی صفت کیا ہے کہ انسان اس وقت دوسرے کو معاف کرے
جب کہ وہ بدلہ لینے کی پوری پوری طاقت رکھتا ہو۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب والد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نابینا ہو چکے ہیں، ان کی یاد میں، ان کے غم میں، تو انہوں نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کرتے کو لے جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، میرا باپ دیکھتا ہوا لوٹے گا، مراد کیا ہے؟ اس کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، وہ بینا ہو جائے گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، اور یقیناً اس کے بارے میں ان کو بذریعہ وحی کو اشارہ کیا گیا ہوگا، اس کے بارے میں ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی رہنمائی ملی ہوگی۔ یہ تیسرا موقع ہے جب یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر ہے۔ پہلا موقع جب اخوان یوسف کرتا لے کر آئے اور باپ کو کیا کہا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، اور کرتے پہ خون لگا کے لائے۔ اور دوسرا موقع جب کرتے کی گواہی پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ زلیخا کا قصور ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ اور یہ تیسرا موقع کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ میرے والد کے چہرے پہ اس کو ڈال دیں، اور اللہ کی رحمت سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ چلا، کہاں سے چلا؟ مصر سے چلا۔ قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد نے کہا، جو کنعان یا فلسطین کے علاقے میں تھے، سینکڑوں میل دور تھے، اور وہاں گھر بیٹھے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندونی، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گھر والوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، قسم اللہ کی، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ یعنی کہاں یوسف اور اتنا زمانہ گزر چکا، اور کب یہ واقعہ پیش آیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اس کی تو کوئی خیر خبر نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف آ رہا ہے، تو یہ تو ایک خواب و خیال کی بات ہے۔ فلما ان جاء البشیر، اور پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا۔ اس کے بارے میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یا تو اپنا کوئی ایلچی، اپنا کوئی شخص بھیجا، کوئی ریپریزنٹیٹیو بھیجا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بشیر سے مراد وہ بڑا بھائی ہے کہ جو مصر میں رک گیا تھا بنیامین کے ساتھ، اب وہی ہے جو کرتا لے کر آیا۔ تو جب خوشخبری لانے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، اور اس کرتے کو لا کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، تو ان کی بصارت لوٹ آئی۔ قالا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے، اب دیکھیں اس چیز کو امیجن کرنے کی کوشش کریں، ایک شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے، سینکڑوں میل دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کرتا لے کے آ رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام گھر بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یوسف آ رہا ہے، اور سب نے ان کی اس خیال کو، اس بات کو نگیٹ کیا، اس کو ریجیکٹ کیا۔ لیکن آخر تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کچھ دن لگے ہوں گے ان کو آنے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سفر کے وہ سہولتیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں جو آج کل ہیں، لہٰذا کچھ عرصے میں جب واقعی وہ لوگ ان کے گھر پہنچے اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ کے منتظر ہیں، اور انہوں نے یہ کرتا بھیجا ہے کہ اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دیا جائے، اور جب چہرے پہ ڈالا گیا ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، کیونکہ میں بہت لائق ہوں، کیونکہ میرے اندازے بہت درست ہوتے ہیں،
نہیں بلکہ اپنے علم کو فوراً اللہ کی طرف منسوب کیا. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے، جو تمہارے پاس نہیں. یہ پھر یعقوب علیہ السلام کی عاجزی کا اظہار ہے، اور اس بات کا ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ انسان اپنی ہر خوبی اور صفت کو، اس کا کریڈٹ کس کو دے؟ اللہ رب العزت کو دے. ہر خوبی اور خیر اور صفات کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرے. اور ایسا کوئی ایک واقعہ بھی اگر ہماری زندگی میں پیش آ جائے تو ساری زندگی ہم اپنی تعریفیں کرتے رہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ میں نے جو کہا تھا دیکھا بھول گئے، وہ اتنے سال پہلے جو میں نے بات کی تھی وہ سچی نکلی، لہٰذا اب میری ساری ہی باتیں سچی ہوں گی. نہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے کچھ ایسا علم حاصل ہے، کچھ ایسی باتیں مجھے اللہ نے بتائی ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پھر اخوان یوسف کے سامنے اور تمام گھر والوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی یعقوب علیہ السلام کا ایک مقام و مرتبہ اور ان کا علم اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ ان کو نوازا گیا، اس چیز کا وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے اور اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. لہٰذا آیت نمبر 97 میں فرمایا قالو، بھائیوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، یا ابا نستغفر لنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے. ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے. انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں. اور اخوان یوسف کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا یہ دوسرا موقع ہے. پہلے موقع پر کہاں انہوں نے اعتراف کیا؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے. اور یہ دوسرا موقع ہے کہاں اعتراف کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کے سامنے. کیونکہ ان دونوں کے ہی حق میں ان سے بہت کمی ہوئی، بہت کوتاہی ہوئی. ان دونوں قریب ترین محبوب ترین رشتوں کو ان کی طرف سے بہت دکھ اور بہت تکلیف پہنچی. لہٰذا دونوں کے سامنے ایکسکیوز کیا، دونوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اور ساتھ ہی کیا کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار کی بنیادی شرط ہے گناہ کا اعتراف کرنا. مثال کے طور پہ سارا دن ہم تسبیح لے کے کہتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر تسبیح رکھ کے جب ہم اٹھیں تو پھر کوئی ایسی بات کریں کہ جو غلط ہو. مثلا ہم نے کسی کو ہرٹ کیا ہو، ہمارا انداز گفتگو درست نہ ہو. خواتین ہونے کے ناطے روزمرہ زندگی میں جو ہماری روٹین ہے، تو کیا صورتحال ہوتی ہے گھر میں؟ اگر ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کوئی دو لوگ بیٹھے گھر میں کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں، یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کوئی حق ہے جو کسی کو ملنا چاہیے اور ہم وہ نہیں دینا چاہتے، یا ہم چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، ہم بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو ان تمام کوتاہیوں کو ہم نے زندگی کی روٹین بنا رکھا ہو اور پھر دوسری طرف ہم تسبیح لے کر 100 دفعہ کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسی توبہ توبتاً نصوحاً نہیں ہے. ایک ہیڈنگ لکھ لیجئے، توبتاً نصوحاً، نون صاد واو اور ہا کے ساتھ ہے، نصوحاً. کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان